अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। एक ऐसे वकील के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो एक हुकूमती ओहदे पर मौजूद है, लेकिन उसकी वजह शोहरत कतई तौर पर ये ओहदा नहीं बना, बल्कि उस शख्स ने, उस वकील ने इस ओहदे को अपना कर इस ओहदे को शोहरत दी है। इससे पहले कई प्रोसिक्यूटर जनरल आए होंगे, कईयों ने इधर खिदमत सर अंजाम दी होंगी, कभी उसका उस तरह एक कहते हैं ना कि उसकी शनाख्त नहीं बने वो शख्सियत। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े केसेस में वो वकील रहे और फिर उन्होंने टेबल को टर्न अराउंड किया, सिचुएशन को बदला और उस दौर में बदला। मैं अभी जब आपके सामने जिक्र करूंगा उन केसेस का तो आपके लिए बड़े हैरत का बायस होगा कि आपको रना सनाउल्लाह साहब का केस याद होगा। उसको केस को बदलने में अहम तरीन किरदार जिस शख्सियत का नाम था, जिस शख्सियत का किरदार था, उस शख्सियत का नाम है फराद अली शाह। फराद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ, सब अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आते हुए ना एक सवाल सोचता आया हूँ। मैंने आके आपसे मैंने कहा मैं पूछूंगा फराद भाई से। फराद भाई, आप एक मंजे हुए वकील हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपका नाम है इस पूरी एक उसमें वकला में। मैं समझता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने सियासत ज्वाइन करके सहाफ़त का नुकसान किया कि वो इतना खूबसूरत लिखते हैं। फिर कभी कभी मुझे हारून रशीद साहब पे लगता है कि उनका जो सियासी जो उनका अपना अपना नुक्ता नज़र है उसने उनकी सहाफ़त को मजरूह कर दिया। आपको लगता है कि आपको प्रोसिक्यूटर जनरल बनना चाहिए था? बड़ा आपकी इतनी शानदार वकील का कैरियर, ज़बरदस्त केसेस, फिर आप प्रोसिक्यूटर जनरल क्यों बने? देखिए, बेसिकली हाँ सब होता ये है कि ये जो ऑफिस है ना, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का ऑफिस है, एडवोकेट जनरल पंजाब का ऑफिस है, या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ऑफिस है, ये हमेशा से रवायत रही है कि बाहर से वो वकला जो अच्छे तरीके से अपने केसेस को हैंडल करते हों, उनकी एक अच्छी रिप्यूट हो और अपने सब्जेक्ट को वो अच्छे तरीके से हैंडल करने की सलाहियत रखते हों, तो उनको हुकूमत हमेशा इनवाइट किया करती थी और इन ऑफिस को एज ए ऑफिस ऑफ ऑनर लिया जाता था। तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनज़र रखते, मुझे इस ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं थी शायद, लेकिन एक डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये अगर आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक बहुत अहम इदारा है और इस इदारे के अंदर बहुत कुछ होना चाहिए था जो ये इदारा 2006 में बना और 2006 से ऑनवर्ड नहीं हुआ। तो मैं बतौर एक क्रिमिनल ट्रायल का डिफेंस लॉयर ये समझता था कि अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में इंसाफ की फराहमी को बआसानी यकीनी बना दे। तो इस वजह से फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक, फॉर द सर्विस ऑफ सोसाइटी, मैंने इस डिपार्टमेंट को एज ए असाइनमेंट लिया है, जिसका अगर आप मॉनेटरी बात करें तो मुझे शायद बहुत नुकसान हो रहा होगा। हाँ। कि मैंने केसेस बहुत अच्छे नौयत की और एक बड़े अच्छे, आप जब मतलब जैसे मैंने ये चार्ज लिया तो 302 के केसेस हैं जो मैं अपने चैम्बर में छोड़ के आया हूँ, जो तो अभी 150 जी कत्ल के 150 मुकदमात कत्ल के छोड़ गए हैं। मुकदमात छोड़ के आए हैं और उसके साथ 150 से ज़्यादा अपील्स हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और 100 के करीब अपील्स मेरी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि अपील्स आप दायर करते हैं वो फिर कई सालों के बाद निकलती हैं। तो वो मैं छोड़ के आया, लेकिन इसकी वजह ये है कि जब आप चाहते हैं कि सोसाइटी की कोई बेटरमेंट हो तो आपको फिर अपना किरदार अदा करना पड़ता है और किरदार अदा करने के लिए फिर आपको फ़ायदे या नुकसानात नहीं देखने होते। देखिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में से कुछ ऐसा हिस्सा एक आम आदमी की ज़िंदगी को बासान बनाने के काम आ जाए तो मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी नुकसान कोई नुकसान नहीं है। और सोसाइटीज़ तभी बेहतर होती हैं कि जब आपके अंदर एक ये करेज हो कि आपने मेहनत करनी है, आपने डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है, ताकि एक आम आदमी को इंसाफ मिले, अदालत में आके सिर्फ उसे तारीख ना मिले। अच्छा ये बताइएगा, प्रोसिक्यूटर जनरल आम आवाम के लिए बताइएगा करता क्या है, और साथ ही ये बता दें कि आपने अपने मुख्तसर से अरसे में अभी तक क्या बेहतर करने की कोशिश की? बेसिकली प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, कोई भी अगर क्राइम होता है तो वो तस्वर किया जाता है कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ ठीक क्राइम है। था, उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
کہ وہ مدیت میں ایک عام آدمی کے درج ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میرے کار چوری ہو گئی ہے تو اس کا پرچہ اس کی مدیت میں درج ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, اسٹیٹ نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے ایکیوزڈ کو, تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی ہو سکے. تو پروسیکیوشن ایڈوکیٹ جنرل آفس نے سول سائڈ پہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. کرمنل سائڈ پہ جتنی ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اس میں ہم نے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. سیکشن 493 سی آر پی سی پرووائڈ کرتا ہے کہ پروسیکیوشن پروسیکیوٹرز کے تھرو ہوگی. اس کے بعد جب 18th امینڈمنٹ آئی تو پروسیکیوشن آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہو گیا, اور ہر پروونس نے اپنی پروسیکیوشن سروس جو ہے اس کو پورے طریقے سے انفورس کیا ہے. اور پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006 جو ہے وہ پنجاب کی پروسیکیوشن کا اسی تناظر میں بنایا گیا قانون ہے جس کے تحت پروسیکیوٹر کام کرتے ہیں. اور پی جی جو ہے بیسیکلی وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے پورے پروونس کے اندر. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر تحصیل کے اندر آپ کے پروونشل آفیسز کے تحت ڈی پی پی آفیسز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اسی طرح تحصیل آفیسز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو پی جی نے بیسیکلی ان سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ کو ایڈمنسٹریٹولی واچ کرنا ہوتا ہے. اور جتنے کیسز آپ کے 3rd کلاس میجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہمارے ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے. اب اس کی اپیلز فائل کرنی ہے, ریویژنز فائل کرنی ہے, ریپرزینٹ کرنا ہے اسٹیٹ کو, تو پروسیکیوٹرز نے کرنا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ میں نے آ کے کیا کیا. میں نے سب سے پہلے اس چیز کو انشور کیا کہ فیئر ٹرائل اپرچونٹی تبھی دی جا سکتی ہے ایک اسٹیٹ ایک سٹیزن کو کہ جب پروسیکیوشن اپنا کردار انڈیپینڈنٹ انداز میں پرفارم کرے. ہم کبھی بھی اس ڈپارٹمنٹ کو پوسٹ آفس تصور نہیں کر سکتے. مجھے بڑے اعتراض اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے یہ پولیس کے لیے ایک پوسٹ آفس ہی تھا کہ جو وہ کر لائیں گے ہم اس کو سٹیمپ کر کے کورٹ میں بھجوا دیں گے. تو میں نے اس سسٹم کو چینج کیا ہے. میں نے یہ کیا کہ میں فیسیلیٹیشن سینٹرز لے کے آؤں 36 اضلاع کے اندر. ہر ڈی پی پی آفس میرا ایک فیسیلیٹیشن سینٹر عوام کے لیے, کہ ایک عام آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے ایف آئی آر درج کی ہے, پولیس نے ریلیونٹ سیکشنز نہیں لگائے, تو ہم نوٹس دے کے ریکارڈ منگا کے 9 اور سیکشن 10 کے تحت پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے تحت ریلیونٹ سیکشنز لگانے کا, لائن آف انکوائری دینے کا, تفتیش میرٹ پہ کروانے کا, چلان ٹائم پہ سبمٹ کروانے کا, کراس ورشن ریکارڈ کرنے کا, مختلف فیسلٹیز جو ہیں جو میرے آنے کے بعد فیسیلیٹیشن سینٹر سے ایک عام آدمی کو سہولت پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا کام ہم نے کیا کمپلینٹ سیل. ہمارے پاس پی جی آفس کمپلینٹ سیل میرے آنے سے پہلے یہاں پہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا اب ایکٹیو ہے. ہم نے یہاں پہ ہائی پروفائل سیل بنایا ہے کہ خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم, بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم, یا ایسے جرائم جس سے پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہو رہی ہو, ہم اس کو ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کرتے ہیں, جس میں پہلے دن لائن آف انکوائری بطور پی جی میں خود جاری کرتا ہوں, اور پہلے دن ریکارڈ ہم سمن کرتے ہیں, آئی او کو سمن کرتے ہیں, لائن آف انکوائری کے تحت تفتیش کو اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر ہم بھجواتے ہیں, سینڈ ٹو کورٹ کرواتے ہیں, تاکہ ڈیلیڈ جو رپورٹس ہیں اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم حل کر سکیں. اچھا, میں مختصر اگر میں لوگ عوام کے لیے, پبلک کے لیے بتانا چاہوں, کسی بندے نے کوئی مقدمہ درج کروایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, وہ جو تفتیش کرے گا اس کو آپ لوگ سپروائز کرتے ہیں؟ جی ہم پہلے دن سے. اچھا, پہلے سپروائز کرتے ہیں. فرض کریں میں ایک عام شخص ہوں, میں گیا, میں نے کہا جی میرے لیے زیادتی ہو گئی, وہ فراز صاحب تفتیشی نے پیسے لے کے 2 نمبری کر دیتی. اے دسو کہ عام بندہ, یہ بتائیے گا وہ جو عام شخص ہے وہ تفتیشی کے خلاف آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس بالکل آ سکتا ہے. آپ اس کی کیا مدد کریں گے؟ ہمارے پاس وہ کمپلینٹ سیل میں آتے ہیں. اچھا. ہم اس میں 10(2) کا نوٹس دے کے آئی او کو دیکھتے ہیں, ریکارڈ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آئی او کے پارٹ پہ بالکل فیلئر ہے تو ہم فوراً سے پہلے اس میں بھجواتے ہیں ریفرنس 10(2) کا, اور اس ریفرنس کے تحت ہم کنسرن ڈی پی او کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. اچھا. اور ہم چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے بھی ریکمینڈ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ اس کے اندر تفتیش صحیح نہیں ہوئی, اس کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے میں ایک میٹر بتاتا ہوں کہ ابھی کسو کی والا واقعہ جو ہوا آپ کے سامنے ابھی آیا کہ گینگ ریپ ہوا میاں بیوی کے, اور اس کے اندر ہوا یہ کہ تفتیش جب ہم نے اس کو ہائی پروفائل سیل نے ڈکلیئر کیا اور ہائی پروفائل کے تحت ہم نے نوٹس کیا, تو آج اس میں آئی او آئے تھے. آئی او سی سی ڈی سے ہیں,
تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ یہ اوفینسز جو ہے تو اینٹی ریپ ایکٹ کے ہیں، جس میں ایس ایس آئی او تفتیش کرنی ہے، سی سی ڈی تو تفتیش کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے اب اس کے اندر ایڈیشنل آئی جی پنجاب انویسٹیگیشن کو اب بلا لیا میٹنگ کے لیے جمعے کے لیے کہ پہلے اس چیز کو ریزالو کریں کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ تو بنا دیا سی سی ڈی، لیکن اس ایکٹ کے اندر مینڈیٹری پروویژن کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو کل کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک سسٹم کے اندر بہت پرابلم ہوگا اور پروسیکیوشن کا یہ کیس پریجوڈس ہو جائے گا. تو پریجوڈسز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جس پہ پروسیکیوشن کل کو فیل ہوتی ہے. ہم نے پہلے دن سے ابھی ایک اور میں آپ کے سامنے جو بات ایک پبلک کی اویئرنیس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پولیس کے ساتھ اپنا سسٹم انٹیگریٹ کر دیا ہے. پولیس کا سسٹم پول کام ہے، ہمارا سسٹم سی ایف ایم ایس ہے، اور اس کی انٹیگریشن ہونے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب جب ایف آئی آر پولیس درج کرتی ہے تو اس کی کاپی ہمارے سسٹم میں ہمارے پروسیکیوٹر کے پاس آ جاتی ہے. اور ویری فرسٹ ڈے پروسیکیوٹرز کو میں نے گائیڈ لائن دے کے ڈیوٹی باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ پہلے دن لائن آف انکوائری ایشو کرتے ہیں ٹو آئی او کہ دیز آر دی لائنس ٹو انویسٹیگیٹ، تاکہ ہمارا کیس پریجوڈس نہ ہو، ایک عام آدمی کو انصاف. ایک اور بات خاص صاحب میں آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں سسٹم کے اندر نا ایک تھوڑا سا کمزور آدمی ہے اور ایک تھوڑا سا طاقتور کبھی مدعی نہیں بنتا. مدعی ہمیشہ جو کمزور ہے وہ بنتا ہے، اور اسٹیٹ نے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کمزور کا حق دلوانے والا ڈپارٹمنٹ. تو اس لیے اس ڈپارٹمنٹ صاحب میں نا میرے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں میں آڈینس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سوچ رہا ہوں. ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا، اگر کسی بھی پنجاب میں کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے اور پولیس اس کی بات نہیں سنتی، مجھے بتائیے گا کوئی اگر کمپلین سیل نمبر ہے تو بتا دیں. اگر کوئی آپ کے آفیسز کہاں ہوتے ہیں شہروں میں، کہاں آپ کے آفیسز ہیں، وہاں کہاں کیسے اپروچ کر سکتے ہیں، پورا وہ پروسیس بتائیے گا کہ اگر ایک مظلوم کی آواز نہیں سنی جا رہی، تفتیشی بک گیا یا اس نے کوئی غلط کر دیا، تو وہ کس انداز سے کہاں آئے تو آپ اس کو ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جائیں. بیسیکلی ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوشن آفیسز ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں پہ ڈی پی پی جس کو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں، ان کو ہم نے شکایات سیل وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ بنا دیے ہیں. واک ان بھی آ کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر کے پتے پہ خط ارسال کر سکتے ہیں. ہمارا آفیشیل ویب سائٹ ہے پی جی پنجاب کی، اس پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ لاہور میں جو پروسیکیوشن آفس ہمارا پی جی آفس جہاں پہ آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ فین روڈ پہ ہمارا آفس ہے کسوری ٹاور میں. یہاں پہ ہمیں ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اپلیکیشن، خود آ کے دے سکتے ہیں. کسی صورت میں بھی اپلیکیشن آنے پہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ ادھر واقعی اس اپلیکیشن کے اندر کہی گئی بات جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی مٹیریل ہے واقعی کہ اس میں نوٹس جاری کیا جائے، تو پھر ہم کمپلینٹ سیل میں 10-2 کا یا 10-3 کا نوٹس جاری کرتے ہیں، آئی او کو بلاتے ہیں اور ریکارڈ دیکھنے کے بعد ریڈریسل کرتے ہیں.